السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے سبق میں آج ہم وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، لا املک، نہیں ہوں میں مالک، لنفسی، اپنی جان کے لیے، ضرًا ولا نفعا، کسی نقصان اور نہ ہی نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، لکل امت اجل، ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلہم، جب آ جائے گا ان کا وقت، فلا یستاخرون، پس نہ تاخیر کریں گے وہ، ساعتاً، ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ جلدی کریں گے وہ۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، ارأیتم، بھلا تم دیکھو، ان اتاکم، اگر تم پر آئے، عذابہ، اس کا عذاب، بیاتاً، رات کو، او نہاراً، یا دن کے وقت، ماذا، کیا ہے وہ، یستعجل، جلدی کرتے ہیں، منہ، اس سے، المجرمون، مجرم، اثم، کیا پھر، اذا ما وقع، جب واقع ہوگا، آمنتم، تم ایمان لاؤ گے، بھی، اس پر، الآن، اب، وقد کنتم، اور البتہ تم تھے، بھی، اس کی، تستعجلون، تم جلدی مچاتے۔ ثم قیل، پھر کہا جائے گا، للذین، ان لوگوں کو، ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، ذوقوا، تم چکھو، عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب، هل تجزون، کیا نہیں تمہیں بدلہ دیا جاتا، الا، مگر، بما کنتم، وہ جو تھے، تکسبون، تم کماتے۔ ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ کب آئے گا، اگر آنا ہے تو وہ لاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب بتایا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ عذاب بھیجنا اللہ کا کام ہے، میرے قبضے اور اختیار میں نہیں ہے، میں تو خود اپنی ذات کے لحاظ سے بھی کسی نفع حاصل کرنے میں اور کسی ضرر کو دفع کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ جو یہ فرمائش کرتے ہیں کہ جو ہونا ہے وہ جلدی ہو جائے، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ مجرم جلدی کر کے کیا بچاؤ کر سکیں گے، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس وقت کوئی بچ تو نہیں سکے گا۔ پھر در حقیقت ان کا عذاب کے لیے جلدی کرنا اس بنا پر ہے کہ انہیں عذاب آنے کا یقین بھی نہیں ہے، حالانکہ اللہ رب العزت دشمن کو ڈھیل دیتے ہیں، مجرم کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ یہ توبہ کرے، اور توبہ بھی دیکھیں کہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ غرغرہ موت میں جب تک انسان گرفتار نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک ایمان اور توبہ اللہ کے نزدیک معتبر ہے، اور جب وہ غرغرہ موت میں مبتلا ہو گیا اس کے بعد وقت ختم ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفار کی جہالت کا یہاں اظہار ہے، اور وہ خواہ مخواہ اپنے لیے عذاب مانگ رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید اب واپس آ جائیں۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے ہیں، احق ہوا، کیا سچ ہے وہ، قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، ای وربی، ہاں میرے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک وہ حق ہے، وما انتم، اور نہیں تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے، ولو، اور اگر، انا، ہو، لکل نفس، ہر ایک کے لیے، ہر ایک شخص کے لیے، ظلمت، اس نے جو ظلم کیا، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، لفتدت، البتہ فدیہ دے دے، بھی، اس کو، واسر الندامت، اور وہ چپ کے ہوں گے پشیمان، لما، جب، رأوا العذاب،
وہ دیکھیں گے عذاب کو، وقضیہ اور فیصلہ ہوگا بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ الا یاد رکھو، ان للہ بے شک اللہ کے لیے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے۔ الا یاد رکھو، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، ولکن اکثرہم اور لیکن ان کے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے۔ ہوا یحیی وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے، ویمیت اور مارتا ہے، والیہ اور اس کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں اس تردد اور اس بات کو دور کرنا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کون زندہ کرے گا، کون زندہ ہوگا، مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جانا ہے۔ تو اور اسی طرح جو قیامت کے منکر ہیں ان کو بھی اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب اللہ بغیر نقشے کے پیدا کر سکتے ہیں تو نقشے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ یہ منکر انسان آج جس دنیا کے پیچھے دیوانہ بنا ہوا ہے اور آخرت سے منہ موڑے ہوئے کل جب یہ قیامت کا دن دیکھے گا، قیامت کے دن کے عذاب دیکھے گا، تو اس وقت ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ بطور فدیہ دینے کے لیے یہ جو تمام خزانے اور دنیا کے تمام مال دینا چاہے گا، اس وقت یہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ منکرین قیامت عذاب آخرت کو اپنے سامنے دیکھ کر دل میں بہت پشیمان ہوں گے، لیکن اس وقت ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ لہٰذا قیامت کا وعدہ برحق ہے، اس غلط فہمی سے نکل آنا چاہیے اور بالآخر وہ واقع ہو کر رہے گا۔ اللہ ہمیں حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔